ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے سورت پڑھنی ہے اور جس کی تفسیر کو سمجھنے کی انشاءاللہ بفضل اللہ کوشش کریں گے، وہ سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ اس کو ہم پہلے سمجھ لیں گے کہ ہمزہ کا مطلب کیا ہے۔ ہمزہ کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے، ہمزہ کا معنی ہوتا ہے کہ تانا دینے والے، جو لوگ کسی کو کسی کی برائی پر یا کسی کی اچھائی پر یا کسی کے احسان پر تان و تشنیع کا نشان بناتے ہیں، یہ صورت ان کے حوالے سے بھی ہے۔ اور جو مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، ان کی مذمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیات اس میں واضح کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ٹھکانہ بھی بتایا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کن لوگوں کا، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، یعنی بخیلی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک یہ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو طعن و تشنیع کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ فرماتے ہیں ویل، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو۔ عربی کے اندر جو ویل کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت۔ تو ویل ہلاکت ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہر اس عورت کے لیے، کون سی یا کون سا، ہمزہ جو تانا دینے والا، لمزہ عیب لگانے والا۔ دونوں معنوں کو سمجھ لیں۔ ہمزتی کا معنی کیا ہے؟ تانا تشنیع کرنے والے لوگ ہوں یا پھر مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور آگے فرمایا لمزہ، جو عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں، عیبوں کو عیاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، ان کی بھی مذمت۔ اللہ فرماتے ہیں جو تانا تشنیع دینے والے مرد یا عورتیں، اور جو عیب لگانے والی مرد اور عورتیں۔ یہاں اللہ نے مرد عورت کی بات نہیں کی، مگر یہ کلی طور پر مرد کے اوپر بھی حکم ہے اور عورت پر بھی حکم ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کرنے والے، تو ظاہر بات ہے وہ گناہ اگر مرد میں پایا جائے گا تو وہ عورتیں بھی ان میں انوالو ہوں گی۔ مثال کے طور پر جو طعن و تشنیع والا معاملہ ہے، اگر مردوں کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ عورتیں اس میں انوالو نہیں ہیں، بلکہ برابر کی انوالو ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر عیب کوئی نکالتا ہے، عیب نکالنے کی کسی کو عادت ہے، اور اسی طرح عیب عیاں کرنے کی، واضح کرنے کی کسی کو عادت ہے، تو مردوں کو بھی ہے اور عورتیں بھی اس کام میں انوالو ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا؟ ویل، ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا تشنیع کرنے والوں کے لیے، لمزہ عیب لگانے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا الذی، وہ شخص، جمع، جو جمع کرتا ہے۔ وہ کیا جمع کرتا ہے؟ مالن، مال کو، پیسے کو، روپے کو، یورو کو، پاؤنڈ کو جمع کرتا ہے۔ وعدد، اور اللہ فرماتے ہیں جمع بھی کرتا ہے اور ساتھ اسے گن گن کے بھی رکھتا ہے۔ اتنے پیسے ہو گئے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، یعنی گن گن کے اس کو رکھتا ہے اپنے مال کو، اور اتنا کو گن گن کے رکھتا ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتا۔ جو زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے، اس پہ فرض ہو چکی ہے، اور وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایک بیماری بیٹھ گئی ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ 2 چیزوں کی۔ الذی جمع مالا وعدد، ایک تو مال کو جمع کرنے کی عادت بیٹھ گئی ہے، اور ایک گن گن کر رکھنے کی عادت بیٹھ گئی ہے۔ یہ دونوں عادتیں انسان کو اللہ کے تقرب سے دور کر دیتی ہیں، اور دنیا کی لالچ اور تمام میں اس کا شمار لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب، وہ گمان کرتا ہے۔ کون گمان کرتا ہے؟ انسان۔ کون سا انسان؟ جمع مالا وعدد، جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، جو انسان مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ مال کو بھائیو جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے،
گن گن کے رکھنا گناہ یہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کو جمع کرنا گناہ ہے، اپنا پیسہ روپیہ بنانا یا پراپرٹی بنانا گناہ ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. مگر ایک بات یہ ہے، اگر یہ آپ کی پراپرٹی، اگر یہ آپ کا جمع ہوا پیسہ، جمع کیا ہوا پیسہ، یورو، پاؤنڈ، روپے، یہ آپ کو اگر اللہ کی اطاعت سے دور کر رہے ہیں تو پھر یہ پیسہ آپ کا حرام کا ہو جائے گا. پھر یہ آپ کا پیسہ نجات کا نہیں بلکہ وبال کا یہ کردار ادا کرے گا. تو یہ بات سمجھنے والی. مال آپ جمع کر سکتے ہیں. بعض صورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو بندہ پہلے سے اپنا سکیچ یہ بنا کے یعنی سکیچ وہ بنا لیتا ہے کہ یار میں نے اپنی مزدوری میں سے یا پھر جو اپنی تنخواہ ہوتی ہے، اپنی جو انکم ہوتی ہے، یا جس طرح بھی اس کے سورس آف انکم کے ذرائع ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے رکھنے ہیں تاکہ کل کو زیادہ پیسے ہو جائے اور ان پیسوں سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکوں، بیٹی کی شادی کر سکوں. بیٹے کی شادی پر مجھے یہ یعنی ادا ہو جائیں گے میرے سے. تو مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے. یہاں مال بذات خود گناہ گار، مال بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ مال تب انسان کے لیے وبال بنتا ہے جب مال انسان کو اللہ سے دور کر دے اور دنیا کی لالچ میں وہ انسان پڑ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یحسب، وہ گمان کرتا ہے. کون گمان کرتا ہے؟ انسان. کون سا انسان؟ جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. انا، بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اللہ فرماتے ہیں وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. اللہ اکبر. یعنی وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے، اس کا جو پیسہ روپیہ ہے، وہ اس کو زندہ رکھے گا، حاش پشاش شباب رکھے گا. مگر یہ اس کی غلط فہمی ہے. بڑے بڑے پیسے اور روپے والے ہیں. آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، آپ ذرا چل کے دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دہرائیں ذرا معاشرے کے اندر، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بڑے بڑے امیر رئیس لوگ ہیں کہ جن کے پاس سکون کی نعمت نہیں ہے، سکون کی نعمت سے محروم ہے، ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں. ان کے کمروں میں جا کے دیکھیں تو بڑے بڑے پیکٹ پڑے ہوتے ہیں دوائیوں کے، میڈیسن کے. وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت نے اتنا ان کو دنیا میں مگن کر دیا ہے کہ ان کو ذکر بھی نہیں، ان کو اللہ کی یاد بھی نہیں، ان کو آخرت کی فکر بھی نہیں، ان کو دنیا بس پڑی ہوئی ہے. تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ پھر سکون کی جو نعمت ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ جو پچھلی جو آیت میں نے آپ کو کہا نا کہ جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، آگے اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ ضرور حتمہ میں پھینکا جائے گا. کون پھینکا جائے گا؟ مال کو جمع کرنے والا، مال کو گن گن کے رکھنے والا. کون پھینکا جائے گا؟ مال کی محبت دل کے اندر بٹھانے والا. کون پھینکا جائے گا؟ مال کو غلط ذرائع سے استعمال کرنے والا. کون پھینکا جائے گا؟ مال کے ذریعے اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا. پھینکا کہاں جائے گا؟ وما ادراک مل حطمہ، کہا آپ کو کیا پتا ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے حطمہ کی وضاحت بھی کی ہے. نار اللہ، حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا. سب کہہ دیں آمین. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا. اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے آگ کون سی تیار کی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، ایسی اللہ کی آگ ہے جو بھڑکنے والی ہے، شعلے مارنے والی ہے، گرم ہے، تپش والی. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ آگ ایسی آگ ہے، التی، ایسی آگ، تطلع، جو جھانکتی ہے، علی الافئدہ، دلوں پر. اللہ اکبر. انہا، یقیناً وہ، کیا وہ آگ، علیہم، ان پر، موصدہ، بند کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں لقد رأیت، میں نے دیکھا جہنم کو،
میں نے خود دیکھا، لقد رأیت جہنم، میں نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اتنی تپش، اتنی بھڑکناک اور اتنی دہشت والی وہ آگ اور خوفناک ہولناکی اس میں بہت ہے۔ کن کے لیے ہے؟ الذی جمع مالہ عددا، جو مال کو گن کر رکھتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مال بذات خود حرام نہیں ہے، مال خود بذات کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال برا تب بنتا ہے کہ جب اس کو غلط استعمال کیا جائے اور ناجائز طریقوں سے اس کو حاصل کیا جائے، تب وہ مال حرام بن جاتا ہے۔ اور وہ مال جو محبت کے طور پر حاصل کیا جائے، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کی ہرس کے لیے، اللہ کی اطاعت سے روح گردانی کر کے حاصل کیا رہے، تو وہ مال انسان کے لیے نجات نہیں بلکہ وبال کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہماری کلاس تھی سورۃ الہمزہ کی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کر سکے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے تھا، اور جو کچھ میرے سے کوئی غلطی ہوئی وہ میری خطا تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر کے معنی کو، مفہوم کو، مفاہیم کو اچھی طرح سمجھنے کی اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔